بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا۔ آگے بھی تو پاکستان تحریک انصاف ہی ہے نا، تو آپ کو پتہ ہے ان کی سوشل میڈیا اور ان کے لوگ کتنے انٹیلیجنٹ ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک ریٹن احکامات کیا دیے، اور اس میں جو ان کے بڑی بڑی یہ بھنڈ پکڑے گئے ہیں جی، غلطیاں پکڑی گئی ہیں، وہ بڑی اہم ہے جی۔ جو انہوں نے کے پی کے کو ریٹن آرڈر میں کہا کہ آپ کی درخواست کو اس لیے منظور نہیں کیا جا سکتا، وہ عمران خان صاحب کا وہ جو تھا نیب اصلاحات کیس کی جو سماعت ہے اس کو اوپن کورٹ کرنے کے لیے اور براہ راست دکھانے کے حوالے سے، اس پہ جو قاضی صاحب کی لینگویج ہے نا، ہاں جی، وہ پکڑی گئی ہے جی، جس میں پتہ چل رہا ہے اور باقاعدہ اس کو نتھی کیا جا رہا ہے۔ ملک ریاض صاحب چھٹی کے دن سرپرائز دینے کا پلان ہوا، اور ایسا سرپرائز انہوں نے دیا ہے کہ رات کو سارے اپنی الٹیاں ہی کھا رہے تھے، اور وہ لوگ الٹیاں کھا رہے تھے جو مریم نواز صاحبہ کے ڈیفیمیشن لاء کو بہت زیادہ سپورٹ کر رہے تھے، انہوں نے خود ایسے کام کیے تھے۔ تو ملک ریاض صاحب نے جو فیصلہ جب ایکشن کا کیا تو اس کے بعد سارے ٹویٹ ڈیلیٹ ہونا شروع ہوئے۔ وہ بتاتا ہوں، پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف بالکل ایک ساتھ کھڑی ہو گئی ہے۔ پہلے تو اس کے حوالے سے تھا کہ یہ جو آرڈیننس یوسف رضا گیلانی صاحب نے دائر کیا، وہ تو ہم نے پھر آرڈر تھا، ہمیں پرائم منسٹر نے سمری بھیجی تھی، اس کو پورا کرنا بہت زیادہ ضروری تھا۔ حالانکہ میں نے اپنے پروگرام میں ہی ترجمان سے بھی پیپلز پارٹی کے کہا تو کہ بھائی آپ عارف الوی بن جاتے، تو کہتے نہیں وہ ذرا مناسب نہیں تھا۔ میں کہا ایسا کرے دوبارہ دیکھنے کے لیے بھیج دیتے، وہ جو آپ نے آرڈیننس جاری کیا وہ الیکشن کمیشن والا کہ وہ جو ٹریبونلز کے اندر سب سے پہلے ریٹائرڈ ججز رکھے جا سکتے ہیں، اس کے بعد نیب کا جو معاملہ ہے اس میں جو حراست میں رکھا جا سکتا ہے ضمانت کے بغیر، 14 سے اس کو 40 دن کیا۔ تو بہرحال یہاں معاملہ بڑا مزیدار ہو گیا، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی، مولانا فضل الرحمان تو سمجھ آ رہے تھے، وہ بھی ساتھ ہی کھڑے ہو گئے۔ بڑی مزیدار چیز ہے۔ سب سے پہلے میں خبر بتاتا ہوں، نصرت جاوید صاحب نے خبر دی تھی، میرے پاس یہ خبر تقریباً 2 ماہ پہلے کی ہے، ٹھیک ہے، اور مگر اس کی شیورٹی نہیں آئی تھی، اس لیے میں اب ان کے پیچھے چھپ سکتا ہوں، نصرت جاوید صاحب کے پیچھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے فائر وال کا منصوبہ ہے۔ اب یہ فائر وال کیا ہے میں آپ کو بھی بتاتا ہوں، اور یعنی یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر، ان تمام کو نا ایک فلٹر کے ذریعے پاکستان کے اندر چلایا جائے گا، انہیں ٹوٹلی فلٹر لگ جائے گا، جیسے کہ کوریا میں ہو رہا ہے، جنوبی کوریا کیم جونگ ان کرتا ہے جس طرح، چین جس طرح کرتا ہے، عرب ممالک جس طرح کرتے ہیں، وہاں جس طریقے سے ہوتا ہے نا، اسی طرح پاکستان میں آ رہی ہے۔ اور یہ انہوں نے بتایا، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان کا ایک سیکورٹی ادارہ ہی اس کو ہینڈل کرے گا۔ جی ہاں، پاکستان کے سیکورٹی ادارے کا نے ہی اس سارے معاملے کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس سے سوشل میڈیا تک رسائی کم ہو جائے گی پاکستانیوں کی، اور جو یہ کہا جا رہا ہے ہونا کیا ہے وہ بھی میں ابھی آپ کو بعد میں بتاتا ہوں۔ مطلب جتنی اپلوڈنگ ہے نا وہ تمام کی تمام سوشل میڈیا کی، وہ اس فائر وال سے فلٹر ہو کے آئے گی۔ باہر کے ملک سے، ہاں وہاں نقصان ہوگا، باہر کے ملک سے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ایکٹیو ہو رہے ہیں، چل رہے ہیں، وہ یہاں سے فلٹر ضرور ہوں گے۔ ٹویٹر بند کر کے انہوں نے دیکھ لیا، کوئی عدالت کچھ نہیں کر سکی، کسی عدالت میں اتنی تیڑی نہیں تھی کہ اپنے حکم پر عمل درآمد کروا سکیں۔ رہی بات سپریم کورٹ کی، تو آپ کو پتہ ہے وہ عمران خان صاحب کی ویڈیو نہیں آنی چاہیے۔ باقی یہ بنیادی انسانی حقوق آزادی اظہار رائے پر حملہ نہیں ہے کہ پاکستان میں ایکس بند ہے، یہ کوئی حملہ نہیں ہے، یہ حملہ ہے اگر عمران خان صاحب کو سیاسی گفتگو کرے۔ ابھی بھائی بولا بھی نہیں ہے ایک بندہ، اب پہلے زیوم کر لیں سیاسی گفتگو، تمیز سے بیٹھا ہوا ہاتھ کھڑا کرتا ہے، بات کر لوں، اجازت ملتی ہے تو وہ بات کر لیتا ہے۔ تو سیاسی آدمی سیاسی گفتگو نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ اس سے پہلے نواز شریف صاحب سپریم کورٹ آ کے کیا باتیں کرتے تھے، بے نظیر بھٹو کیا باتیں کرتے تھے، جو ہے وہ ویسے ہی ہے۔ اور آپ کے ذمہ ہے نا یار، آپ کے ذمہ ہے، آپ قاضی صاحب ہیں، چیف جسٹس صاحب، میوٹ کرو، میوٹ ہو جائے، نہیں بولنا، چپ کر جائیں گے، بھائی یہی ہو رہا، تو اب یہ کرتے تھے۔ لیکن بہرحال اس فائر وال کا جو مقصد ہے، اور یہ اسی سال ہی امید ہے کہ اس کو کر دیا جائے گا، اس کے بعد ہی پھر یہ ایکس کے اوپر سے پابندی وغیرہ ہٹنے کا پلان ہے جی۔ اور ہاں یہ تمام چیزیں تو ہیں۔ ادھر آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا سے سب کو بڑی تکلیف ہے، حکومت اس کو اپنا دشمن تصور کرتی ہے۔ فارمیشن کمانڈر کے جو اعلامیہ آیا اس میں ویسے ہی ڈیجیٹل ٹیررزم کہہ دیا گیا، حکومت بھی ہو گئی، یہ بھی ہو گئے، آپ سپریم کورٹ بھی کوئی اتنی اچھی نظر سے دیکھتے نہیں، تو یعنی یہ ہے ٹی وی اور اخبار پہ تو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، سوشل میڈیا پہ بڑا مشکل ہوگا، اس کے بعد بھی مشکل ہوگا۔ وی پی این کو کیسے روکوں گے یار؟ چلے مجھے بتا دیں، اس ٹائم بھی میں ایکس استعمال کر رہا ہوں، وی پی این کے تھرو ہی کر رہا ہوں، اس کو کیسے روک سکتے ہیں؟ نئی فائر وال نہیں روک سکتی اس کو۔ ایون چائنا میں بھی صرف 30% تو اس فائر وال کے ذریعے کنٹرول میں آ سکتے ہیں۔ ہاں ان کے لیے 30% شاید بہت بڑا ہوگا، 70% کا کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے، آج آپ اس کا حل کیا یہ بھی سن لیں
اس کا حل دو ہے. دیکھیں میرا نام سلمان حیدر آفیشیل میرا یوٹیوب چینل ہے. میرا چینل انڈیا میں بند ہے, نریندر مودی کے احکامات سے بند ہے. وزیر اطلاعات نے پریس کانفرنس کر دی کہ جی پرائم منسٹر بنا, میں اور میرے سمیت 4 اور افراد تھے, 5 افراد کا انڈیا میں ہمارا یوٹیوب نہیں دیکھا جا سکتا. تو کیا ہوا, کوئی فائر وال کی وجہ سے بند ہے, کوئی وی پی این کی وجہ نہیں سر. انہوں نے کیا کیا کہ اپنے ملک کے اندر موجود یوٹیوب چینل والوں کو کہا کہ یہ سلمان حیدر ادھر ریکوائرڈ نہیں ہے, انہوں نے کر دیا. میں کہتا ہوں اتنی طاقت, اتنا تپڑ, اتنی کمیونیکیشن اپنے اندر لے کے آئیں کہ یوٹیوب کا دفتر پاکستان میں کھلے, ایکس کا یعنی ٹویٹر کا دفتر پاکستان میں کھلے, فیس بک کا دفتر پاکستان میں کھلے, تاکہ آپ آفیشیلی کریں گے جی اس اکاؤنٹ سے ہمیں پرابلم ہے, اس کو بند کریں, پاکستان کی گورنمنٹ کہہ رہی ہے, یہ ہو جائے. یہ آفیشیلی طریقہ ہے. مگر آپ کو سمجھیں اس کی آ نہیں رہی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ کرنا ہے. تو میں نے آپ کو اپنی اگزامپل بھی دے دی, لیکن آپ کو ضد کرنی ہو, آپ جس طریقے سے کرتے رہیں. یہ سے ادھر مراد صحیح صاحب نے کہا ہے کہ جی عمران خان صاحب کی ہدایت پر میں زیر زمین ہوں, اور جیسے انہوں نے حکم دیا میں آ جاؤں گا. ہاں اس وقت جتنے بھی پرامن احتجاج اور کنونشن ہے وہ میں ہی کروا رہا ہوں, کے پی کے اندر میں ہوں پیچھے, تو مطلب وہ پاکستان کے اندر ہی ہے. اتنی بات تو میری سمجھ میں آ گئی. تو اب جو خبر جو دیگر جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہ ہے پاکستان تحریک انصاف جی, اور دیگر لوگ اس بات پر اب تنقید کر رہے ہیں کہ کے پی کی حکومت کو جس طرح تفصیلاً حکم میں, جس میں عمران خان صاحب کی لائیو سماعت نہیں دکھائی گئی, اس کو جس طریقے سے قاضی فائز صاحب نے کے پی کی حکومت کو مخاطب کیا, اور اس میں بار بار مسٹر نیازی کہہ کے ورڈز میں نے پڑھے ہوئے ہیں, سامنے میرے تھے, استعمال کیے گئے نا. انہوں نے کہا یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے, یہ سوشل میڈیا پر باقاعدہ طور پہ بات ہو رہی ہے. انہوں نے کہا یہ تو نون لیگ کے جملے ہیں, یہ تو نون لیگ کی بات ہے, یہ تو مریم اورنگزیب بولتے ہیں, یہ عطا طارٹ اس طرح بولتا ہے, جس طرح قاضی فائز صاحب خود کو احکامات وہ خود ہی لکھواتے ہیں. انہوں نے کہا یہ ہے, تو اس طرح مخاطب کرنا تو کیا, یعنی مجھے ابھی سامنے آ کے تو بہت سے کم, میرے سامنے نعیم پنجوتا اور دیگر افراد نے میرے سامنے آ کے یہ بات کی, اور انہوں نے کہا کہ ہاں ہمیں قاضی فائز صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ جی وہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان کا کوئی کیس نہیں سنے. لیکن سوشل میڈیا پہ بات اس سے بہت زیادہ آگے جا چکی ہے, یہاں یہ چل رہا ہے جی. ادھر ملک ریاسہ والا معاملہ آپ کو پتہ ان ہو گیا, جب معاملہ ان ہو رہا تو وہ اس کا معاملہ اب سنبھالنا بھی ہے. کچھ مخصوص جو لائن رکھنے والے صحافی ہیں نا, ان کو اب ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. یعنی موجودہ سسٹم میں جو اپنی آواز بلند کر کے رکھتے ہیں وہ صحافی کہہ لیں, جن کو یہ چیزیں سمجھ نہیں آ رہی جو اس وقت ہو رہا ہے, ان کی ایک بوگس لسٹ تیار کی گئی ہے جس میں حامد میر صاحب کا بھی نام ہے, اور تمام صحافیوں کے نام اس میں ڈال دیے گئے ہیں جی. اور کہا جاتا ہے کہ انہیں ملک ریاض صاحب نے پلاٹ دے رکھے ہیں, مطلب یہ سسٹم کی ان کو پلاٹ ڈال دو جو بھی اٹھ رہا ہے ایسا رہا ہے. تو اب کیا ہوا کہ ملک, اس میں کچھ اینکر پرسن بھی شامل ہیں, صحافی ذات بھی شامل ہیں, ملک ریاض صاحب نے سیریس لے لیا ہے. انہیں کہا جو بھی یہ لسٹ پھیلا رہا ہے, جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے, تمام کے تمام قانونی کارروائی کریں گے. سب کو پتہ ہے ملک ریاض صاحب ہیں تو تگڑے. اس کے بعد سے یہ ٹویٹ ہونے لگے ہوئے ہیں ڈیلیٹ, ٹھیک ہے. اب یہ ہو رہا ہے تو زیادہ تر نون لیگ والے ہی ہیں جی. اس میں کیا بات ہے, نون لیگ کے سپورٹ جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں وہ والے یہ ہیں, اور آپ کو پتہ ہے پوری پیس ایک بنتی ہے جس طریقے سے ہوتا ہے. اور زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو ڈیفیمیشن لا نہیں ہے, مریم نواز صاحبہ کو کسی پہ غلط الزام لگا دیا بغیر ثبوت کے, زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو مریم نواز صاحبہ کی اس حکم کو بڑی مدح سرائی کر رہے تھے. تو سر غریبان میں تھوڑا دیکھنا تو پڑے گا نا, یہ سب کام کرتے ہوئے تو ذرا تھوڑا خیال رکھنا پڑے گا. تو یہ تمام چیزیں. ادھر جی مولانا فضل الرحمان صاحب پرانے تادی, اب نہیں ہے تادی, ان کا کہنا بنتا ہے, انہوں نے حمود الرحمان کمیشن پر پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کر دیا. انہوں نے کہا بالکل, اور بہت کچھ سخت بولا, میں نہیں بول سکتا سر. تو انہوں نے کہا یہ ہونا چاہیے. مگر اس وقت کے تادی پیپلز پارٹی جن کے ووٹ سے شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے, پیپلز پارٹی نے بھی مطالبہ کر دیا, پاکستان تحریک انصاف کی حمایت کر دی. انہوں نے کہا حمود الرحمان کمیشن کی حمایت کرتے ہیں, اس کو افشاں ہونا چاہیے. میرا ہی پروگرام تھا جی ریاست العوام, اسی میں ہی حسن مرتضیٰ صاحب جو ہے سینٹرل پنجاب کے جنرل سیکرٹری, انہوں نے حمود الرحمان کمیشن شائع کرنے کا مطالبہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو اس رپورٹ کو شائع کرنا چاہتے تھے. ان آفیشلی تو خیر سب کو ہی پتہ ہے اس رپورٹ کا, مگر اب مولانا فضل الرحمان صاحب ہو گئے, پاکستان پیپلز پارٹی ہو گئے, ان دونوں کی بلند آوازیں, ایک اور بلند آواز عمران خان صاحب کے ساتھ شامل ہو جائے نا, تو عمران خان صاحب کو رگڑنا یا ہاتھ ڈالنا اتنا آسان نہیں ہوگا.
باقی آپ مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.